السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور چینل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ اہل دل، تحریر حافظہ صوبیہ عارف، قسط نمبر 4۔ نعیم صاحب، رات ہونے کو آئی ہے، بچی کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، آپ کال کریں نا عرفان بھائی کو۔ مسز نعیم کو عجیب وہم ستا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے بھول تھوڑی جاتا ہے، آ جائیں گے۔ نعیم صاحب اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو اس بچی سے بھی پیار تھا۔ ہر آئے دن مسز نعیم فاطمہ کے پاس آ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ ڈور بیل بجی۔ نعیم صاحب دیکھیں، بھائی بھابھی ہوں گے۔ ان کی بات صحیح تھی، بھائی بھابھی ہی تھے، پر ان کی بس لاش تھی، خود وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسز نعیم کے اوپر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش دلایا تو وہ رونے لگی اور اندر جا کے بچی کو لے آئی تھی۔ ممی ممی، منی رو رہی ہے۔ 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا کر بلا رہا تھا۔ مسز نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑا دیا، جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔ نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو دفن کرائے تھے۔ داجی اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائیں۔ اس نے داجی کو جھنڈور ڈالا تھا۔ رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا لڑکی۔ داجی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ داجی، آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا، بہت بڑا والا۔ وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی ان کو 5 سال پہلے ملی تھی۔ جب وہ نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا، اور مسز نعیم جو کہ کینسر کی مریضہ تھی، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہتی تھی۔ داجی جلدی کریں، پھر میں کھیلنے جانا ہے۔ وہ چیخی تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے اپنی پتری کی پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر کے لے آئی تھی۔ بس داجی، بہت کھا لیا، میں جا رہی ہوں کھیلنے، وہ ہاتھ دھوتی ہوئی بولی۔ داجی اللہ حافظ۔ السلام علیکم داجی۔ ارسلان اور حسن داجی کے پاس آئے تھے اور داجی حیران ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو پترو، آرام سے بیٹھو۔ داجی، میں حسن کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ یہ آپ سے قرآن پڑھنا سیکھے اور نمازوں کا پابند بنے۔ ماشاء اللہ بیٹا، اللہ جیسے چاہے ہدایت دیتا ہے، میں ضرور اپنے پتر کو پڑھاؤں گی۔ داجی خوش ہو گئی تھی۔ میں روز ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا کروں گا اسی وقت، ٹھیک ہے داجی؟ ہاں بیٹا، جب چاہے آ جائے۔ داجی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جہاں سے روئی روئی بچی اندر آئی تھی۔ داجی وہ بہت گندے بچے ہیں، میرے کو مالتے ہیں۔ حسن کو اب بھی وہ چھوٹی منی یاد تھی۔ منی بھائی دیکھے، منی مل گئی۔ حسن بےتابی سے اپنے بھائی کو بول رہا تھا اور ارسلان خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ وہ حسن کا پیار اور محبت نہیں بھولا تھا جو اس نے منی کو دیا تھا۔ منی، مجھے پہچانا؟ حسن اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حسن، یہ کیسے پہچانے گی تمہیں؟ یہ اس وقت 2 سال کی بچی تھی۔ ارسلان حسن کو بتا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ کیسے پہچان لیتی۔ اس دن کے بعد منی روز اس لڑکی کو اپنے گھر آتے دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ حسن اب جلدی آ جاتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے اور روز اس کے لیے چاکلیٹ آتی تھی۔ اب وہ چاکلیٹ کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن حسن نہیں آیا اور نہ چاکلیٹ آئی۔ ساری رات رو رو کے جب صبح اٹھی تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ میری پتری کو کیا ہو گیا ہے؟ داجی اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ داجی، حسن بھیا آج بھی نہیں آئیں گے کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آج آئے گا وہ میری گڑیا، اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو چاکلیٹ نہیں ملے گی۔ جلدی سے سوپ پی لو، پھر تیار ہو جانا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سوپ ختم کیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آخر کار 4 بج گئے اور حسن آ گیا۔ حسن بھیا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کل نہیں آئے، آپ کو پتہ ہے میں سارا دن روتی رہی ہوں۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا۔ اچھا، میری منی کی یہ رہی ڈھیر ساری چاکلیٹ، وہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا، اور اس کے ہاتھ کی حدت سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو بہت تیز بخار ہے۔ یار، اس کو تو بہت تیز بخار ہے، کیا کریں؟ حسن اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا داجی سے ملنے۔ اس کی داجی کہاں ہیں؟ حسن کا دوست اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ، میں خود تیرے ساتھ آیا ہوں۔ وہ اس کو بتانے کے ساتھ ہی منی کی طرف مڑا۔ منی، تم کو پتہ ہے داجی کہاں ہے؟ منی جو ریپر اتار رہی تھی چاکلیٹ کے اوپر سے، اس کی بات پہ رک گئی۔
ہاں وہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں۔ حسن بھیا ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کھیلیں گے۔ وہ واش بیسن کی طرف بھاگ گئی اور وضو کرنے لگی۔ حسن کا دوست حیران رہ گیا، اتنی چھوٹی سی بچی کتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی۔ داجی اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں؟ حسن اپنے دوست کا تعارف کروا کے اب منی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نہیں پتر، میری خود کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، بچی کو لے کر کہاں کہاں جاؤں؟ میں نے اسے سوپ پلایا تھا، ساتھ دوائی بھی دی تھی، اب بہتر ہے۔ نہیں داجی، ابھی میں نے خود دیکھا، اس کا ہاتھ اتنا گرم ہے، بخار سے پھنک رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ نہیں پتر، تیرا دوست بھی ہے، کہاں لے کے پھرے گا اس کو؟ داجی دوست کی وجہ سے بول رہی تھی، ورنہ وہ حسن کو اچھے سے جانتی تھی۔ داجی آپ فکر نہ کریں، میرا دوست بھی پولیس آفیسر ہے، ہم منی کو بحفاظت واپس لائیں گے۔ آخر کار داجی کو اجازت دینی پڑی کیونکہ حسن مان ہی نہیں رہا تھا منی کو بخار میں چھوڑ کر جانے کے لیے، اور اب وہ دونوں کے ساتھ بیٹھی کلینک میں اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن بھیا، ان بھیا کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا، منی اتنی معصوم شکل بنا کے بولی تھی کہ حسن کو ہنسی آ گئی۔ کیوں یاد نہیں ہو رہا منی؟ انگلش نہیں آتی تم کو؟ اب کی بار حسن کا دوست ہی اس سے سوال کر رہا تھا اور حسن کی کھیکھی نہیں بند ہو رہی تھی۔ نہیں بھیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ حسن کا دوست بھی ہنس رہا تھا جو ہنسنا بھول چکا تھا۔ حسن کے لیے یہ بات حیران کن تھی، جب سے وہ اس شخص سے ملا تھا کبھی اسے ہنستے نہیں دیکھا تھا، آج وہ پہلی بار اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کی باتوں پر۔ جاری ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔